جوڈیشری بات کرتی ہے ایک ISI کی کرنیل کی، وہ تکلیف کہیں اور ہو جاتی ہے، وہ تکلیف ایوانوں میں پہنچ جاتی ہے۔ تو پھر جب ایسے کردار اور ایسے تکالیف ایوانوں سے اٹھیں گی تو پراکسی بولا جائے گا، کیوں نہ بولا جائے؟ اور جو پراکسی نہیں ہوتے میڈم، ان کو 100 دفعہ پراکسی بولا جائے، ان کو تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ ہمیں 1000 دفعہ غدار بولا جائے، ہمیں تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر پراکسی کو پراکسی بولیں گے تو تکلیف ہوگی۔ آپ کے پاکستان کے فوج، یا اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا، یہ آپ کان کھول لیں، نہتے شہریوں پہ گولیاں برسائی گئی۔ پاکستان کے فوج نے، انگریز نے نہیں، انڈیا نے نہیں، اسرائیل نے نہیں۔ ظالم کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑے ظالم تو ادھر رہ رہے ہیں۔ پاکستان کے فوج نے کھلے عام گولیاں برسائی۔ انگریز کو کس نے نکالا؟ انگریز کو فوجی نے تو نہیں نکالا، یہ تو فوجی تھے، تب بھی سلوٹ، آج بھی سلوٹ، ان کو تو تنخواہ اس کی ملی۔ انگریز کو تو نکالا قوم نے۔ جس دن آپ کے بانی، آپ کے ملک کو بنانے والے نے جس دن فوج کے سامنے، فوج کے ایک تقریب سے یہ بات کی کہ یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ آپ اس پہ حکمرانی، یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ یہاں پہ عوام غلام ہو، بندوق والے کے پاس طاقت ہو، بلکہ آپ محافظ ہیں۔ یہ جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں، یہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو کرنی پڑی۔ مسئلہ آپ کا شروع ہوتا ہے 47 میں، ہندوستان آزاد ہوتا ہے اور پاکستان بنتا ہے۔ میری بات سے اگر کسی کو تکلیف ہو، میں واضح کر دوں کہ میں اس وطن میں، اس ملک میں غدار ابن غدار کا بیٹا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریر کے بعد شام میں کہیں میں بھی چوتھی نسل میں اس نعرے سے گزروں۔ جب آپ 47 میں آزاد نہیں ہوئے، آج آپ آزادی کا رونا رو رہے ہیں؟ کیا ایمان کی بات کریں سب لوگ، یہ جناب پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، تو مجھے تو یہ تصویر بھی قید لگ رہی۔ یہ تصویر اس دن قید ہو گئی جس دن جناب محمد علی جناح صاحب نے رول آف لا کی بات۔ ہم تو غدار ہیں، ہم تو سب کہتے ہیں ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھے۔ آج بات ہو جائے 77 سال بعد کہ تقسیم ہندوستان کا فائدہ کتنا ہوا ہے، نقصان کتنا ہو، ہم تو چلے غدار ہیں۔ لیکن آپ میرے معزز اراکین، آج جوڈیشری اور ملٹیبلشمنٹ کی لڑائی سے نکل کے کہ جو پابندی پاکستان میں جناب محمد علی جناح صاحب کے اوپر ریسرچ کرنے پہ لگی ہے، یہ کھول دی جائے اور میرے سمیت سب کو یہ موقع ملے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے قائد، ہمارے رہبر، ہمارے اس ملک کے بانی محمد علی جناح صاحب کون تھے۔ جس دن آپ کے بانی، آپ کے ملک کو بنانے والے نے جس دن فوج کے سامنے، فوج کے ایک تقریب سے یہ بات کی کہ یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ آپ اس پہ حکمرانی کریں، یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ یہاں پہ عوام غلام ہو، بندوق والے کے پاس طاقت ہو، بلکہ آپ محافظ ہیں۔ یہ جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں، یہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو کرنی پڑی۔ اور ان باتوں کے نتیجے میں میں میڈم سپیکر، میڈم چیئرمین، آج کوئی لیڈر بیمار ہوتا ہے، وہ ڈیولپڈ سٹیز میں جاتا ہے۔ کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، انٹیریئر سندھ کا کوئی بیمار ہوتا ہے، وہ کراچی جاتا ہے۔ پنجاب کا کوئی بیمار ہوتا ہے، وہ لاہور جاتا ہے۔ ہمارے صوبے پختونخوا میں کوئی بیمار ہوتا ہے، پہلی کوشش اس کی یہ ہوگی کہ وہ پشاور جائے۔ ہمارے پروونشل کیپٹلز میں وہ مسئلے نہیں حل ہوتے تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ اسلام آباد آئے یا ملک سے باہر جائیں، دبئی جائیں، لنڈن جائیں۔ ہمارے لیڈران، ہم نے دیکھا ہے کہ لنڈن جا کے علاج کرا رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ دبئی میں علاجیں ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں علاجیں ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن وہ ہمارے بانی جب بیمار ہو گئے تو ان بیچارے کو زیارت جانا پڑا۔ آج سے 75 سال پہلے، 76 سال پہلے میرے بلوچستان کے بھائی بیٹھے، زیارت
میں 2 سال پہلے گیا ہوں، سڑکیں نہیں ہیں، بجلی نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہسپتال نام کا چیز نہیں ہے، لیکن اس وقت ادھر کی ہوائیں ایسے تھی کہ جناب محمد علی جناح صاحب کے لیے وہ علاج بن رہا تھا۔ اب ایمان سے یہ معزز سینٹ کے اراکین دل کے اندر سے سوچے کہ کیا پہلا قدم اس ملک کا پہلا پولیٹیکل قیدی جو ایک سافٹ ایگزائل کی شکل میں زیارت بھیجا گیا، کیا وہ یہ بانی تھا یا نہیں تھا؟ کیا ہمارے پارلیمنٹری لیڈر آف دا سنی اتحاد کاؤنسل صاحب نے بات کی، MWM سوری تھوڑے نئے ہیں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوتے ہیں، اور نئے نئے پارٹیز بھی اب یہ ابھر رہی ہیں، تو انہوں نے بات کی ایران کا صدر مرے جی، وہ پورا ایران میدان میں ہے، وہ صرف صدر ہے، آپ کی بانے مری تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا، مکیاں گھوم رہی تھی ان کے اوپر۔ یہ تلخ حقیقتیں ہیں۔ آج تک آپ یہ ملک، یہ وطن، یہ پاکستان کے شہری اس اپنے قائد کو رہا نہ کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو پھر قید ہوئے ہیں تو ان پہ ایک ایسے قید لگا ہے کہ آپ پاکستان میں جناب محمد علی جناح صاحب پہ ریسرچ نہیں کر سکتے۔ کر لیں، آپ کی پہلی سپیچ ہے سینیٹر صاحب، آپ کی پہلی سپیچ ہے، آپ اگر ہمیں تاریخ میں سے ایک نہیں، آپ کے لیے تاریخ ہے، ہمارے دل رو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل، میڈم ہمارے دل رو رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو کون ابھی روکا نہیں؟ آپ آج رو رہے ہیں، ہم آپ اگلی نشست میں اپنا میں وائنڈ اپ کرنے کی کیونکہ صبح 10:30 سے ہاؤس چل رہا ہے۔ میں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش، انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر دوسرے نئے پاکستان جو 73 کے بعد ہے اس کی بات ہوگی۔ کیا کیا آپ نے؟ اب تھوڑا میں اس پہ بنگلہ دیش پہ تھوڑی بات کر لیتا ہوں۔ بنگلہ دیش میں اس سال 90,000 سے اوپر انلیجیمیٹ بچے پیدا ہوئے۔ کس نے کیے؟ ظالموں نے۔ اس آپریشن میں بنگلہ دیش میں جا کے اتنی مار داڑ ہوئی ہے کہ آج اگر آپ بنگلہ دیشی کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، وہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ گالی ہے۔ شیخ مجیب کے گھر گھس کے شیخ مجیب سے لے کے ایک چھوٹی بچی جو جھولے میں جھول رہی تھی، سب کو مار کے نکل آئے۔ جو بچی ہے وہ اس وجہ سے بچی ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں نہیں تھی، اس وقت باہر پڑھائی کے لیے گئی۔ تو انہی سے عقل حاصل کر لے۔ ہم آج پھر اس نیت پہ پہنچے ہوئے، آج اس طرف والے، اس طرف والے، اس طرف والے، ہر طرف والے الیکشن کو داندھی شدہ سمجھ رہے ہیں اور مانتے ہیں۔ جو بھی ہے، وہ اس طرف والے ہیں، وہ اس طرف والے ہیں، وہ کہیں کے بھی ہیں، اور الیکشن داندھی شدہ مطلب آپ عوام کا مینڈیٹ ماننے کو تیار نہیں۔ یا سینیٹر صاحب، ان سارے ایشوز پر آپ اگلی سیٹنگ میں ضرور، ابھی تو 32 منٹ، ایک گزارش آخری، ادھر بات ہوئی، میں نے پھر سب کا ٹائم جو وعدہ کیا تھا نہیں ہو سک رہا ہے کیونکہ ان سے میں نے رؤوف حسن پہ رپورٹ مانگی ہے۔ اس طرح تو ہم بحث کرتے رہیں گے۔
جی نہیں مائک بند ہو جائے گا, نہیں بحث نہیں کرتے رہے. کوئی ہماری آواز ویسی بہت اچھی. پلیز آپ وائنڈ اپ کر لیں. مائک کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. کسی نے 32 منٹس نہیں دیے سینیٹر صاحب. مائک کو پیٹ کر کے بات. گزارش ہے جی پلیز. آج کیوں ہم زبردستی ایک پرائی لڑائی میں گھس رہے ہیں؟ جوڈیشری کو پرابلم تھا مسنگ پرسن سے, اور مسنگ پرسن بھی بھائی ہم بھی عجیب لوگ ہیں, سلیکٹیو مسنگ پرسن ہے بھائی. 100 لوگ مس ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں, ایک مس ہو گیا ہنگامہ برپا کر دیا, ایک مل گیا مسئلہ حل. 32,000 مسنگ ہے بھائی, خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہ کیا ملک ہے؟ ترجیحات کیا ہے؟ اور پھر جوڈیشری بات کرتی ہے ایک ISI کی کرنیل کی, وہ تکلیف کہیں اور ہو جاتی ہے, وہ تکلیف ایوانوں میں پہنچ جاتی ہے. تو پھر جب ایسے کردار اور ایسے تکالیف ایوانوں سے اٹھیں گی تو پراکسی بولا جائے گا, کیوں نہ بولا جائے. اور جو پراکسی نہیں ہوتے میڈم, ان کو 100 دفعہ پراکسی بولا جائے ان کو تکلیف کبھی نہیں ہوگی. ہمیں 1000 دفعہ غدار بولا جائے ہمیں تکلیف کبھی نہیں ہوگی. لیکن اگر پراکسی کو پراکسی بولیں گے تو تکلیف. سینیٹر صاحب پلیز کنکلوڈ کریں, اور کسی کے مطلب ہم حد تک کسی کی نہیں کرنا چاہتے اس ہاؤس میں, خاص طور سے فاضل ممبر کے. تو پراکسی کا الفاظ میں ہدف کرتی ہوں, اور آپ پلیز